السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو ویڈیو اپلوڈ کی ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر، اب بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اصل میں یہ بات میرے دل میں تھی کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے اور ہر کوئی یہی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، کالے جادو اور نظر بد میں کچھ ہی چیزوں کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نظر بد بھی ہو۔ اور اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے جادو کرنا ایک مسلمان کے اوپر جادو کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان پر جادو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک مسلمان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو ہوتا ہے۔ جادو کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی ہے، اور آپ نے اس بارے میں پڑھا ہی ہوگا کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنا دل چھوڑ دیں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں۔ اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہے تو پھر ہم پر جادو کیوں ہو رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پر کیوں جادو ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط فہمی ہے کہ صرف ایک انسان نام کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ میں مسلمان ہوں، کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں اپنے جو اللہ پاک نے ہمیں پروٹیکشن کے لیے دعائیں دی ہیں، جو سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، آیت الکرسی، کیا ہم وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں نے آپ لوگوں کو صاف صاف اپنی ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے، اور کہ میری یہ غلطی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اور میری یہ غلطی ہے کہ میں اللہ پاک کو یاد نہیں کرتی تھی۔ جادو کا اثر کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب ہم اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، جب ہم اپنی جو دعائیں ہمیں دی گئی ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام سے دوری کر لیں گے، ہم دنیاوی چیزوں میں زیادہ گھس جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم پر اٹیک کرنا آسان ہوگا۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو یار آپ لوگ تھوڑا سوچیں کہ کہیں آپ کی کوئی ایسی غلطی، کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے وہ سب دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا یہ سب چیزیں آپ مکمل طور پر کر رہے ہیں، تو جادو کیوں ہو جاتا ہے ایک انسان پر؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا اور یہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو سوچیں، اگر کوئی ہم پر جادو کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بنا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہی اسلام سے دوری، نماز سے دوری، پھر جو ظاہر ہے آسان ہو جائے گا ان کا کرنا، پھر اللہ پاک بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا کیا مقصد ہے؟ ہمارے گناہوں کی سزا۔ جب انسان تو گنہگار ہیں، جب ہم گناہ کریں گے تو ان چیزوں کا ہم پر اٹیک کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسے بھی یہ چیزیں ہمارے خلاف ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اسلام سے دوری اختیار کریں۔ اور تیسری وجہ ہمارا امتحان۔ اللہ پاک ہمیں امتحان میں ڈال رہا ہے، ہم پر امتحان ڈال کے اب یہ دنیا کس لیے بنی ہے؟ یہ دنیا بنی ہی امتحان کے لیے ہے، ہم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ جب ہم پر کالا جادو کا اثر ہو رہا تھا، جب ہم پر ہو رہا تھا اثر، تو اس کے بعد میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک مسلمان پر کالا جادو کرنا آسان نہیں ہے، تو ہم پر کیسے ہو گیا؟ تو پھر اس کا جواب مجھے خود ہی مل گیا نا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم پر یہ بلیک میجک والا اثر ہو رہا تھا تو اس وقت پر ہم سب پر اٹیک ہوتا تھا سوائے میری ساس کے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ
صورتیں وغیرہ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہتی تھیں، تو اس لیے ان پر اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ہی ہم یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم وہ سب دعائیں اور صورتیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بلیک میجک سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے۔ اگر ہمارا امتحان ہے، اگر اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے پڑھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ پاک کا امتحان ہے ہمارے لیے۔ اس میں ہم نے پاس ہونا ہے، اللہ پاک سے بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ جہاں تک بات ہے نا، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ نا پھر اللہ پاک سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نا اللہ پاک ہیں تو پھر ہم پر کیسے ہو جاتا ہے جادو، یا وہ نماز کو باقاعدگی سے نہیں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے لیکن پھر بھی یہ سوچیں گے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم پر تو ہو گیا۔ لیکن یہ تو غلط بات ہے نا کہ ہم اللہ پاک سے ایک تو گمان اچھا نہیں رکھ رہے، ہم اللہ پاک پر یقین نہیں کر رہے، ہم وہ دعائیں نہیں پڑھ رہے جو ہمارے لیے ہیں۔ یہ سب غلطیاں وہ ہیں جو میں نے کی ہیں، اور میں نے ویڈیو جو بنائی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بلیک میجک کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کی ہے، 2-3 بار بتایا ہے کہ میری غلطی ہے، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، دین سے اسلام سے دوری اختیار کر لی تھی، پڑھتی تھی کبھی کبھی پڑھتی تھی لگاتار جیسے 5 وقت کی۔ اب جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے نا، لیکن میں نہیں پڑھ رہی تھی اسی وجہ سے شاید، اور کچھ ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں وہاں سے نکالا نا۔ کیسے نکالا؟ ہم نے استغفار کا ورد کیا، جو میں نے بتایا تھا وظیفہ، استغفر اللہ کا ورد کیا، تو ہمیں اللہ پاک نے جو ہے ہمارے لیے آسانی کی اور ہم اس میں سے باہر نکلے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بدگمانی اپنے ذہن میں مت لائیں۔ ایسا نہ ہو آپ میری ویڈیو دیکھ کے یہ سوچتے رہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ لوگ یہ اب سوچیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو۔ آپ لوگ سٹارٹ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھیں، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پریشانی میں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، استغفر اللہ جو انسان کرتا ہے اس کے اوپر پرابلمز نہیں آتی ہیں۔ استغفر اللہ آپ پڑھتے رہو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کو مکمل طور پر یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ میں نے خود پرسنلی استغفر اللہ کا ورد جب شروع کیا تو میرے بہت سارے مسئلے جن کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی، تو وہ مسئلے میرے حل ہوئے ہیں خود بخود، اور میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو تب مجھے تھوڑی سمجھ آئی کہ ہم جب اسلام سے دوری اختیار کر لیتے ہیں نا، تب ہمارے اوپر مشکلات بھی زیادہ آتی ہیں، اور یہ بلیک میجک ہمارے اوپر بہت آسان ہو جاتا ہے کرنا۔ میں آپ لوگوں سے بس یہی کہوں گی کہ اپنے ذہن میں بدگمانیاں نہ ڈالے ویڈیو دیکھ کے۔ میرا مقصد شیئر کرنا یہ تھا کہ ہاں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں نے ویڈیو میں یہی بات دوبارہ میں دہرا رہی ہوں کہ میں نے بتایا کہ میں نے اسلام سے دوری کی، میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور جو دعائیں صورتیں ہمیں دی گئی ہیں نہیں پڑھتی تھی، اس وجہ سے ہم پر اٹیک آسان ہو جاتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اب قارین کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قارین ایک جن ہوتا ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے غلط کام کرنے کے۔ یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ قارین زبردستی ہم سے کوئی کام نہیں کرواتا، وہ ہمیں صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ غلط کام کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، اور کرتا انسان خود ہے اس کے وسوسے میں آ کے۔ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے ہی یہ دعائیں بتائی گئی ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھا کریں، تو آپ قارین کے شر سے بھی بچ جائیں گے اور بلیک میجک سے بھی بچ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے دل سے کچھ ڈر کم ہوا ہوگا اور اللہ پر یقین بنا رہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی آیتوں پہ، اللہ کی دعاؤں پہ، ان سب چیزوں پہ یقین رکھیں۔
رکھیں، قرآن پاک پر، نماز پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔